دین کی عظمت کا جنازہ نکال رہے ہیں، نبی کا دین پیش کریں، آپ کو سلام، نبی کی بات کریں، اللہ کی کتاب کی بات کریں، آپ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ آپ اس گند کو نہ پھیلائیں، نفرت کے گند کو نہ پھیلائیں، فرقہ پرستی کے گند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلانے والے سے نفرت کا اظہار فرمایا۔ آپ بھی نفرت کریں، فرقہ کرنے والے، فرقہ کھیلنے والے، دیوبندیت اور وہابیت اور بریلویت کی جنگ کرتے کرتے اور سنتے سنتے زمانہ گزر گیا۔ میرے بھائی ذرا سنبھلیں، ذرا سوچیں کہ اس امت کے اس سے کوئی نفع ہو رہا ہے اور تمہاری تحقیق کو سن کر شرم آتی ہے۔ ارے نبی کی شان میں اگر ذرا سا بھی لفظ آڑا ہو گیا ہے اسے سیدھا کر لو، کیوں تعویل کر رہے ہو؟ اور بزرگوں کی شان میں میرے دوستو دفاع پہ ہم لگے ہوئے ہیں۔ اگر وہ معصوم نہیں ہے، اگر کوئی امتی، کوئی مسلمان ہے، کوئی نیک بندہ ہے، وہ معصوم نہیں ہے، اگر اس کا قلم آڑا ہو گیا ہے یا اس کی عظمت پہ کوئی حرف آ رہا ہے تو میرے باپ کی جاگیر تو ہے نہیں، اس کو مجھے بچانا پڑے گا، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ ولایت کی سند کسی کے پاس نہیں۔ دنیا میں کسی کے پاس ولایت کی سند نہیں ہے کہ فلاں بندے نے کسی کو ولی کہہ دیا، ولی ڈکلیئر ہو جائے گا۔ نبوت کی سند کو اللہ نے اتارا ہے، لیکن ولایت کی سند تمہارے باپ کے پاس نہیں کہ وہ فلاں ولی ہے، فلاں کا مزار ولی کا مزار ہے، ہوگا مزار، ہوگی قبر۔ ایمان والا اتنا ہی کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ایک مسلمان ہے، اس لیے اسی حال میں اس کو دفن کرو جیسا کہ سنت طریقہ ہے، اسی حال میں اس کو رکھو جیسا سنت طریقہ ہے، کیونکہ ولایت کی سند تمہارے پاس نہیں۔ ولی کا نام دیکھ کر اس کی قبر کو پختہ بنانا، اس کی قبر پہ چادر چڑھانا، اس کی قبر کو بہتر بنانا، یہ کون سا طریقہ، یہ کون سی سنت ہے؟ ایسا کوئی نبی کا حکم ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کرنے کا حکم دیا؟ پھر تو کہتا ہم صحابہ کے طریقے پہ، ہمارا دین صحابہ کے جیسا ہے، ہم تو صحابہ کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ صحابہ کا طریقہ ہے دور دور تک صحابہ سے تمہیں کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، کیا کون سی بات کر رہے ہیں؟ کیا تم پتھر کو اور قبر کو برابر کر رہے ہو؟ قبر اور پتھر کو ایک برابر کر کے تم نظریہ کیا پیش کر رہے ہو؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے پتھر کے سامنے جھکنے کا حکم دیا ہے تو قبر کے سامنے ہمارے لوگ جھکتے ہیں، ہمارے فرقے کے لوگ جھکتے ہیں تو ان کو شرک کا فتویٰ لگایا جاتا ہے؟ یار کہاں پتھر اور کہاں قبر؟ قبر کے سامنے جھکنے سے اللہ اس کے رسول نے منع فرما دیا، اور تم بات کرتے ہو کہ اس کو سجدہ کرنے سے کیا فرق؟ کیا ہم بھی تو حرام مانتے ہیں؟ یار حرام ماننا کافی نہیں ہے، سخت ہو جاؤ اس پر، کیونکہ اللہ اس کے رسول نے سختی سے منع فرمایا۔ یہ سنت الہی ہے، یہ سنت رسول ہے، آپ یہاں سخت ہو جائیں، اور صحابہ کرام نے سختی کا اظہار کر کے دکھایا۔ حضرت عائشہ نے مزار رسول پہ تالا لگا کر دکھا دیا، اور تم بھی تالا لگا کر دکھاؤ، بند کر دو اس کو۔ جب روزہ رسول پہ تالا لگایا جا سکتا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری بساط کیا ہے؟ تمہارا پیر شیخ کیا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دم بھرتے ہو؟ ان کے نام پہ نذرانے، ان کے نام پر دنیا کو جمع کرتے ہو، سوا لوگوں کو اکٹھا کرتے ہو، اور میرے بھائی اور اپنی اپنی دکانیں چلاتے ہو۔ یہ کون سا طریقہ ہو گیا؟ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا کیا معاملہ ہو گیا؟ بات کرتے ہیں نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کی، بات کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں، ہمارا امام تو صحابہ کے طریقے پر ہے۔ صحابہ کے طریقے پہ جب ہوگا جب رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرے گا، جب وہ بات بولے گا جس سے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، کم سے کم سچ تو بول دو، کم سے کم یہ تو بتا دو یہ قرآن ہے، کم سے کم یہ تو بتا دو یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، کم سے کم یہ تو بتا دو کہ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، صحابہ کی زندگی ایسے گزری ہے۔ اپنا ہی لقمہ ڈالتے ہو، قرآن کے منہ بھی، صحابہ کی زندگی میں بھی، اور رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی۔ پھر بات کرتے ہیں کہ میرا امام عاشق رسول ہے، بات کرتے ہیں کہ میرا امام صحابہ کے طریقے پر ہے۔ یار کم سے کم یہ تو بتا دو کہ میرے صحابہ کا طریقہ کیا ہے، سنت رسول کیا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اپنی سنت بیان فرما رہا ہے۔ ایک خلیل، ایک اللہ کے ولی، ایک اللہ کے مقرب بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے بیان فرما رہا ہے کہ وہ جگہ جہاں پر میرے خلیل نے میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے کام کیا، کھڑے ہو کر میرے گھر کی تعمیر کی، تو آپ بھی کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہاں پر ایک بات یہ معلوم ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت خانہ بنانا، اللہ کا گھر بنانا، یہ ایک نبی کی سنت ہے۔ اور جہاں اللہ اس کے رسول نے جانے سے جس
انداز میں وہاں کام کرنے سے منع فرما دیا، اس کو کرنا اللہ اس کے رسول کی رضا نہیں، اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کو آپ اس میں دیکھو گے۔ سیدھی سیدھی بات یاد رکھ لو، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے خلاف جو بھی جائے گا اسے عاشق رسول کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کو نبی کے غلام کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ نبی کا سچا غلام وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت پہ عمل کرتا ہے اور سنت پہ عمل کرنے کی دعوت پیش کرتا ہے، وہی عاشق رسول ہے۔ اور جہاں پر دنیا کے کونے کونے میں ایک بات میں کہہ دیتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، انجام چاہے کچھ بھی ہو، میں انجام کی پرواہ نہیں کرتا، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کے سینے میں ہے اس سے بڑا سخی، اس سے بڑا مالدار کوئی بھی نہیں، اس سے بڑا مشہور انسان کوئی نہیں جس کے سینے میں نبی کی محبت ہے۔ میں کہتا ہوں جو فرقوں کا وائرس جو دنیا کے اندر فتنے پھیلا رہے ہیں، جہاں دنیا کے کونے کونے میں وہابیت، دیوبندیت یا بریلویت ہی کا پرچار کرتے ہیں، ایسے لوگ جہاں پر بھی مل جائیں، ایسا فتنہ کرنے والے، ایسے پرچارک جہاں پر بھی ملے، اسی اسٹیج پر، اسی جگہ پہ ان کو ختم کر دو۔ یہ دیوبندیت اور بریلویت کا وائرس پھیلانے والے جہاں پر بھی ملے ان کو گولی مار کر وہی شوٹ کر دیا جائے۔ یہ گند پھیلانے والے، یہ نفرت کا گند پیش کرنے والے، یہ لوگوں کے ذہن خراب کرنے والے، لوگوں میں فتنہ ڈالنے والے، ایسے لوگوں کو جہاں بھی ملے اپنے نظریہ پیش کرنے والے، یہی جہاں پر بھی ملے ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے، کہیں پر بھی ان کو معاف نہیں کیا جائے۔ بس دماغ پریشان ہو گیا، دل تنگ ہو گیا ان کی باتیں سن کے، طرح طرح کی خرافاتیں، طرح طرح کے فتنے یہ لوگ پیدا کر رہے ہیں۔ امت پریشان ہے، لوگ پریشان ہیں، دنیا پریشان ہے، لوگوں کے عقیدے برباد کر ڈالے، لوگوں کے ایمانوں کو برباد کر دیا۔ کیا یہی ذمہ داری ہے آپ لوگوں کی؟ کیا آپ یہی پیش کرتے رہیں گے؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو آپ نے رسوا کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو یوں پس پشت آپ نے ڈال دیا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کی محبت میں جھوم کو بولو، نبی کی محبت میں جھوم کر کہو کہ میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں۔ کتاب و سنت پہ عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور کتاب و سنت کی دعوت پیش کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ صرف عمل کرنا ہی نہیں ہے بلکہ لوگوں کو عمل کی ترغیب دلانا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ باپ دادا کی شان میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی گستاخی نہ ہو جائے، نبی کی شان میں کتنی بھی گستاخی کرتے چلے جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کتنے مذاق اڑاتے چلے جائیں۔ اگر آپ بھلائی چاہتے ہیں قیامت تک کے لیے بھلائی کا جو راستہ ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی غلطی مجھ سے اس بیان میں، اس انداز میں ہو جاتی ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت میں اگر سبقت کلام میں غلطی ہو جاتی ہے، دیکھو غلطی بشری تقاضا ہے، کوئی بھی مسلمان ہے، کوئی بھی نبی کا غلام ہے، کوئی بھی امتی ہے، دیکھو کوئی بھی مبلغ ہے معصوم نہیں ہے، چاہے کتنا بھی شہرت یافتہ ہو، چاہے کتنی بھی ڈگریاں اس کے پاس ہو، چاہے کتنا بھی مقبول ہو، کتنا بڑا پیر ہو، چاہے کتنا بڑا کتب ابدال بنا ہو، معصوم نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کی زندگی کو آپ دیکھیں، کسی کو آپ کتنا بھی بڑا امام مانتے ہو، کتنا بڑا مصنف ہو، کتنا بڑا محدث ہو، اس کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، اس کی زندگی کا سرچ کر کے دیکھ لو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نبی نہیں، غیر نبی ہے۔ جب غیر نبی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں غلطی، کوئی نہ کوئی مسٹیک تو ملی جائے گی۔ کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لو، اللہ کی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے بعد کسی کتاب کا ذمہ قرآن نے نہیں لیا۔ آپ لوگوں نے تقریرات کی ہے، آپ لوگوں نے اس کو پڑھا ہے، یا آپ لوگوں نے اس کی ضمانت لی ہے، لیکن آپ بھی معصوم نہیں ہیں، آپ بھی معصوم نہیں ہیں، مصنف بھی معصوم نہیں ہے، وہ محدث بھی معصوم نہیں ہے۔ غلطیاں ہوئی ہیں یہ بھی جان لو، کوئی بھی امام ہے، کوئی بھی مجدد ہے، غلطیاں، خامیاں، مسٹیک، معصوم نہیں ہے وہ، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، ماننا پڑے گا آپ کو، اور نہ ماننا یہی آپ کی کمزوری ہے، کیونکہ آپ اپنے پیر کو، اپنے امام کو، اپنے محدث کو معصوم پیش کرتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں جو وہ کہہ گئے وہی حق ہے، بس اس پہ ہماری آنکھیں، ہمارے کان بند ہو گئے۔ یہ آنکھ اور کان بند کرنا یہ اندھ بھکت ہونے کی نشانی ہے۔
آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلنا یہی اندھ بھکتی ہے. اور یہ اندھ بھکتی کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے کہ میرا مرشد، میرا امام، میرا محدث جس کو میں مانتا ہوں، اس نے جو لکھا وہی صحیح ہے، اور اس سے بڑی جہالت اور کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ میرا محدث صحیح ہے، میرے محدث کی بات پہ عمل کرنا میری ذمہ داری ہے. بس یہ سمجھ لینا، آنکھیں بند کر کے چل دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اندھوں کو کیا فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بہروں کے بارے میں کیا فرماتا ہے جو کسی پہ آنکھوں کو بند کر لے؟ ارے وہ رب کا امام ہے، وہ رب کا چہیتا پیغمبر ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت کا حکم فرمایا. اور یہاں پر بھی آنکھیں کھولنے کا حکم، بند کرنے کا حکم نہیں. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان مسئولا، کان عنہ مسئولا، کان عنہ مسئولا. تو یہاں پر آیت کریمہ میں کن لوگوں کا ذکر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کے بارے میں پوچھنا ہے، کانوں کے بارے میں سوال کرنا ہے، دل کے بارے میں سوال کرنا ہے، اور ہر اس چیز کے بارے میں سوال کرنا ہے جو اللہ نے عطا کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیاری چیزوں کے بارے میں سوال فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پیاری چیزوں کے بارے میں آپ سے سوال فرمائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا کی، ان کا استعمال تم نے کیسا کیا؟ دوسری آنکھوں کا استعمال کیا، دوسروں کے نظریے کا استعمال کیا، دوسرے کی عقل کا استعمال کیا کہ تمہاری عقل ماری گئی تھی، کہ تمہاری سماعت ماری گئی تھی، کہ تمہاری آنکھیں برباد ہو گئی تھی. ہم نے تم کو دیا اور اپنا محبوب دیا، اس کو حکم دیا ان کو کہہ دو کہ دین کا علم حاصل کریں، اللہ کی رضا کا طریقہ سیکھیں، دین کا علم حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو یہ بتا دیا. تو ہمارے سر پہ یہ ذمہ داری تھی، ہمیں بھی دین کا علم سیکھنا چاہیے، اللہ کی کتاب کو پڑھنا چاہیے، اللہ کی کتاب کیا بتا رہی ہے اس کو سمجھنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے ہمیں یہ جاننا چاہیے، مگر ہم نے اس کے جاننے کی کوئی پرواہ نہیں کی، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم تو امام کے پیچھے پڑ رہے، جیسے امام کی ویسے ہماری، جیسے پیر کی ویسے ہماری. ہمارے ذہن میں ڈال دیا گیا مرید ہو جاؤ جنت میں جاؤ گے، امام کے پیچھے لگے رہو جنت میں چلے جاؤ گے، کہ جیتے رہو جیسے چاہو کرتے رہو، جیسا چاہ زندگی جیتے رہو، ڈھور ڈنگر کی زندگی جیتے رہو. یہ ایسی سوچ، ایسا نظریہ بنا دیا گیا. یہ ڈھور ڈنگر کا نظریہ پیش کرنا یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ یہ کون سا دین ہے کہ لوگوں کو ڈنگر کی تعلیم دی جائے، لوگوں کو جانور بنا دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے خلاف کھڑا ہوا جائے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سی تعلیم ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں؟ اے اللہ کے بندو، ذرا ہوش کے ناخن لو. ہر انسان کو دین کا علم سیکھنا ضروری ہے، ہر انسان کو فرائض کو انجام دینا ضروری ہے، اللہ کے احکام کو سمجھنا ضروری ہے، اور اپنے گھر گرستی کے کام کو انجام دینا یہ بھی ضروری ہے. اپنے کاروبار کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ بندے ہی کی ذمہ داری ہے. اپنے گھر کو چلانا، گھر کا ماحول بنانا، گھر میں تبدیلی کرنا، گھر کا ماحول بنانا، دین کے تعلق سے بچوں کو بتانا، یہ گھر کے ذمہ داران کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ اس کے رسول نے ہمیں کچھ ذمہ داری عطا کی ہیں، تو اس چیز کو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ اس کے رسول کا فرمان کیا ہے. وہی سمجھدار انسان ہے جس کو اللہ اس کے رسول کی بات سمجھ میں آتی ہے. وہی انسان ہے جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ آتی ہے. جس کو پیارے نبی کی بات سمجھ نہیں آتی وہ انسان نہیں، وہ تو جیتا جاگتا جانور ہے، خدا کی زمین پہ چلنے والا جانور ہے. یہ اللہ تبارک تعالی ہماری نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.